ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته أحد وذاته صمد وذاته سميع وذاته بصير وذاته قدير وذاته جليل وذاته ولي وذاته علي. ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي هو خاتم النبيين الذي هو الشفيع المذنبين الذي هو خير المبشرين الذي هو خير المنذرين صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلندتر صلوات. ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول ونصير الرسول ومطيع الرسول وتفسير الرسول الذي هو سيد المظفر الإمام المطهر ومعلم إسرافيل وأولياء الإنجيل الذي هو النبأ العظيم والسراج المضيء والصراط المستقيم وإمام المتقين الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين أعني الحسن والحسين. قيل له في شأن خلقه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. جسے رزق حسین سے ملتا ہے بلند صلوات پڑھے محمد کرتی ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں خلقت کا مقصد بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا ہے, ہم نے انسانوں کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ جب خلق ہی عبادت کے لیے ہوئے ہو تو کیوں اتنا خرچہ کر کے فرش عزا بچھا لیتے ہو؟ کیا ہی بہتر ہے یہ پیسے لگا کر حج پر چلے جایا کرو, کیا ہی بہتر ہے ایک جماعت کا انتخاب کر دیا کرو, کیا ہی بہتر ہے روزے پہ افطاریاں زیادہ دے دیا کرو. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں نے کہا میرے بھائیوں تم صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہو, تم صرف روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہو, تم صرف حج پر جانے کو عبادت سمجھتے ہو, لیکن یہ وہ واحد قوم ہے جو علی کا ذکر بھی عبادت سمجھتی ہے, حسن کا ذکر بھی عبادت سمجھتی ہے, حسین کا ذکر بھی عبادت سمجھتی ہے. کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کائنات کی ہر عبادت کا ٹائم معین ہے, مکان معین ہے, زمان معین ہے, فجر کی 2 وقت معین ہے, مغرب کا ٹائم معین ہے, لیکن کائنات کی پہلی اور آخری عبادت ہے علی کا ذکر. آنکھ کھلے تو یا علی, آنکھ لگے تو یا علی, چلو تو یا علی, ٹھوکر کھا تو یا علی, دل چاہے تو یا علی, دل نہ چاہے تو یا علی. مومن کے چہرے پر رحمت پڑے تو یا علی, منافق کے چہرے پر لعنت پڑے تو یا علی. کیا بات ٹائم معین ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو مجھے آپ کی کیوں نہیں آ رہی؟ دو طرفہ محبت کریں نا بھائی آپ مجھ سے. سرکار کائنات کی ہر عبادت اپنے مقام پر ہے,
ذکر آل محمد اپنے مقام پر ہے. 3 مقامات 3 شہروں سے ہوتا ہوا دوبارہ لاہور میں آیا ہوں. اگر مجھ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو میں مجرم ہوں. سرکار نماز پڑھنا عبادت ہے، آپ کی عبادت ہے، خود نماز کی عبادت نہیں ہے. بھائی نہیں یار، خدا کی قسم میں جملہ کہہ گیا ہوں. یہی جملہ ہے، آپ جانے اور استقبال میں کھڑے ہو جاؤں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہوتی ہے، خود نماز کی عبادت نہیں ہوتی. آپ روزہ رکھتے ہیں، ہماری عبادت ہوتی ہے، خود روزے کی عبادت نہیں ہوتی. آپ حج پر جاتے ہیں، آپ کی عبادت ہوتی ہے، خود حج کی عبادت نہیں ہوتی. خدا کی قسم پوری رات اس جملے کا لطف نہ ہے تو میں نے ذاکر آل ابا بننے کی خیرات ہی نہیں مانگی. کائنات کی ہر عبادت ہماری عبادت ہے، خود عبادتوں کی عبادت کیا ہے؟ قاضی نور اللہ شستری فرماتے ہیں، خصائص حسینیہ کتاب کا نام ہے، علامہ فرماتے ہیں فرش عزائے حسین وہ واحد مقام ہے جہاں بیٹھ کر نماز بھی عبادت کرتی ہے، روزہ بھی عبادت کرتا ہے، حج بھی عبادت کرتا ہے، زکات بھی عبادت کرتی ہے. فرش عزا پر آ کر نماز کے اعلان کرتی ہے. جو مسلمان کو جہنم سے بچائے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو بچائے اسے حسین. ہمارے لیے تم اہم تھوڑی ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام کے ساتھ تھوڑی بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلا. اب موضوع میں داخل ہو گیا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں تمہارے نام کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تم پیچھے ہوگے، امام آگے ہوگا. جس کا جو امام ہوگا وہ آگے ہوگا. قیمتی بات ہے ماشاءاللہ. یہاں تک تو جنب غفیر نظر آ رہا ہے، پھر باہر بھی کتنے مومنین بیٹھے ہیں. پیغام لے جائیے گا، اہل سنت کا بھی اجتماع ہے، تشیع مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم پیچھے ہوگے، امام آگے ہوگا. ہم تمہیں تمہارے نام کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہارا امام آگے ہوگا، تم پیچھے ہوگے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں ٹائم بہت شارٹ ہوگا. میں یہ نہیں دیکھوں گا پیچھے کون آ رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا کس کے پیچھے آ رہا ہے. علی 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 بھائی ہاتھ اٹھا لیجئے. اتنا سیریس چہرے سے مجلس نہیں سنی جاتی. اب یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا. امام آگے ہوگا، امام آگے پہچان بن کر ہوگا، ماموم پیچھے ہوگا. تو یہ پیغام ہے. اہل سنت بھی سن رہے ہیں، حنفیوں تک بھی بات جا رہی ہے، بریلویوں تک بھی جا رہی ہے، مالکیوں تک بھی جا رہی ہے، شافیوں تک بھی جا رہی ہے، شیعوں تک بھی جا رہی ہے، منافقوں تک بھی جا رہی ہے، مومنوں تک بھی جا رہی ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا. تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مسلمان بھائیوں، جب اللہ کہہ چکا ہے امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، تو میں ہاتھ جوڑ کر درخواست ایک ہی کروں گا، کسی ایسے کو امام بنانا جو ہر میدان میں آگے ہو. آگے ہو، طہارت کے میدان میں آگے ہو، شجاعت کے میدان میں آگے ہو، سخاوت کے میدان میں آگے ہو، علم کے میدان میں آگے ہو. جسے تم امام بناؤ گے وہ امت کے آگے ہوگا، جسے ہم. ہاں صدارو دو چاند بڑی غربت میں زینب نے دیکھے. مجھے پتا ہے رونے رلانے کے دن آ گئے. ان دنوں آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ ذاکر مسائب پڑے گا تو آپ گریا کریں گے. ان دونوں تو رونا اتنا آسان ہے، پانی پر نظر پڑے حسین کو رو لینا. جزاک اللہ مولا آپ کی جوانی برقرار رکھے. پانی پر نظر پڑے حسین کی پیاس کو رو لینا. کسی خوبصورت جوان پر نظر پڑے حسین کے کڑیے جوان کو. تھک گئے ہیں، آج تو پہلی محرم ہے. کسی ماں کی گود میں کوئی بچہ دیکھنا رباب کے 6 مہینے، کسی نازک شہزادے کو دیکھنا نازادہ ہو، حسن کے یتیم قاسم کو بھول نہ جانا. بلکہ میں قیامت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. گھر جا کر
माँ बहनों के सरों पर चादर को देखना तो एक मर्तबा शाम का रुख जरूर करना, कहना अली की बेटी ज़ैनब तेरा शुक्रिया, तूने अपनी चादर लुटवा कर मेरी बेटियों की चादरों को बचा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ ज़दारो, हुसैन की गुर्बत का ऐलान हो गया। ये आखिरी चांद है जो बहन भाइयों ने इकट्ठे देखा है, आखिरी चांद है मुहर्रम का जो अली की बेटी ने हुसैन के साथ देखा है। इसके बाद का चांद हुसैन ने कटे हुए सर के साथ नेज़ों की नोक पे देखा। ज़ैनब ने शराबियों के बाजार में। हुसैन ने एक जुमला कहा है, पहली मुहर्रम को ये जुमला ना बताया जाए तो कब बताया जाए। हुसैन ने चांद को देखा, 61 हिजरी के चांद को देखकर हुसैन ने कहा, ए चांद तू आसमान का चांद है, मुझे पहचान में फातिमा का चांद तेरा। तो वो चांद है जिसे 70,000 फरिश्ते उभारते हैं, 70,000 फरिश्ते उतारते हैं। मैं ज़हरा का वो गरीब चांद हूँ जिसे 3 बहनों ने सवार कराना है। करो माता, मैं जुमला आपके हवाले करो। ज़ैनब ने सवार कराना है और मैं कुलसूम ने सवार कराना है, और जब मुझे उतारा जाएगा 9 लाख का लश्कर होगा। कोई तीरों से मारेगा, कोई तलवारों से मारेगा, कोई नेज़ों से मारेगा, जिसे कुछ ना मिलेगा खोलती हुई रेत को उठाकर मेरे जख्मों पर मार कर कहेगा, बता तेरा गाजी कहाँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और जुल्फ़ फासला रखो इससे, मैं जुमला आपके हवाले करूँ। हाँ ज़दारो, मजलिस में टूटी हुई तस्वीरों वाली ज़हरा आ गई है। बहुत दूर दराज से आ गए हो ना तुम ज़दारो, कितनी दूर से आए होंगे। कोई 10 किलोमीटर सफर करके आया हो, कोई 15 किलोमीटर सफर करके आया। ये सोच कर गिरिया रुकना नहीं चाहिए। इस मजलिस में कोई बीबी बकिया छोड़कर आ गई है, कोई बीबी शाम का जिंदान छोड़कर आ गई है, कोई बीबी कौम की पहाड़ियां छोड़कर आ गई है, एक फटे कानों वाली बच्ची भी आ गई है जो पूरे फसाइल सुनती है, लेकिन जब मसाइब का वक्त आता है आवाज देकर कहती है, ऐसा डालो काश तुम उस वक्त होते जब शिमर खंजर चला रहा था, मैं मिन्नतें करती थी ना मार चक्रियां पीस कर ज़हरा। हाथ रोको इसके आवाज का, हाथ रोको मेरा ज़हरा। हाँ ज़दारो, हम अपनी मैयतों पर ऐसे नहीं रोते। हक अदा कर दिया है तुमने, गिरिये में बुखल ना करना। मैंने तवील मसाइब नहीं पढ़ने, बस 2 जुमले सुन लेना। ज़दारो, मजलिस हो रही है, यही लहन शहर लाहौर है। क़िबला अज़हर ज़ैदी मिंबर पर बैठे हुए हैं, मस्तूरात का रश लगा हुआ है। मस्तूरात में से एक मस्तूर ने मसाइब रोक कर क़िबला से पूछ लिया, ए ज़ाकिर ये बता शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही। मरहबा मरहबा। हाँ ज़दारो, पहली मुहर्रम है, थक कर ना रोना। न जाने किसके पहलू में जंजीरें समेट कर सैयद सज्जाद बैठा हो, हुसैन का पुरस्कार। अजीब जुमला कह दिया, ए ज़ाकिर बता शाम के बाजार में अली की बेटी कितनी देर खड़ी। ये सवाल सुनकर सुनने वाला मर जाए, सवाल करके करने वाला मर जाए। लेकिन क़िबला अज़हर ज़ैदी ने एक मर्तबा जमीन की तरफ देखकर कहा ये सवाल नहीं है, खंजर है जो तूने मेरे सीने में मारा, ये सीने में तूने खंजर उतार दिया है। कहा बता ना शाम के बाजार में अली की बेटी कितनी देर खड़ी रही। ज़दारो, जुमला खत्म ना हुआ था कि बिला ने आवाज देकर कहा, अब अगर सुनना चाहती है तो सुन ले। शाम की सरहद से लेकर शाम के बाजार का फासला 72 घंटे, 12 अज़ाने अली की बेटी ने अज़ाने सुनी। इतने में शराबी रक़्स कर रहे थे, अली की बेटी खड़ी रही। आवाज देकर ज़ाकिरा ने पूछा, जुमला जी पूछा, कहा ये बता इन 72 घंटों में ज़ैनब बैठी या नहीं बैठी। करो हाय बुलंद जिसे रोना आता है। इन 72 घंटों में ज़ैनब बैठी या नहीं बैठी।
سنو گی؟ کہا ماتم کر کے سنو گی؟ کہا ان 72 گھنٹوں میں ایک مقام ایسا آیا جب علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی. کہا معلوم کون سا مقام تھا؟ کہا جب شام کے بازار میں بڑا پتھر چھوٹی سکینہ کے لگا، پیشانی پر پتھر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا. سکینہ نے کہا پھپھی اماں میں پتھروں کی عادی نہیں ہوں، میں حسین کے سینے. اجرکم الازارہ، اجرکم الازارہ. ہاں عزادارو والا تو میں کسی غم میں نہ رلائے. قیامت کا منظر تھا. ایک مرتبہ حسین زینب جیسی بہن کو لے کر مدینے سے چل پڑا. یہی وجہ ہے جب سوار ہونے کا وقت آیا ہے نا، بیبیوں کا روانگی کا ایک جملہ سن لینا جو گریہ کرنے آیا ہے. ایک مرتبہ جب سوار ہونے کا وقت آیا، جو بیوی آتی تھی حسین اس کے محرم سے کہتا تھا اپنی ماں کو سوار کرا دے. عزادارو حسین نے کرسی لگا لی. ایک مرتبہ کنیزوں نے آواز دے کر کہا اکبر کی ماں ام لیلہ آ رہی. یہ جملہ سننا ہے اور پھر رات تک ماتم کرنا ہے. اکبر کی ماں ام لیلہ آ رہی ہے. عزادارو ام لیلہ کا نام سنا تڑپ گیا اکبر. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر جا جلدی سے اپنی ماں کو محمل پر سوار کرا دے. سنو گے؟ اکبر نے ایک زانو زمین پر رکھا، ماں نے پہلا قدم زانو پر رکھا. عزادارو اکبر کی ماں سوار ہو گئی. پھر آواز دے کر حسین نے کہا قاسم جلدی کر تیری ماں ام فرما رہی ہے. ماتم کر کے جملہ سننا. ام فرما کا نام آیا. قاسم دوڑتا ہوا آیا، زمین پر گھٹنے کو رکھا، ماں نے پہلا قدم زانوں پہ رکھا. ایک مرتبہ قاسم کی ماں سوار ہو گئی، ام کلثوم سوار ہو گئی، رقیہ سوار ہو گئی، ہر بی بی سوار ہوئی. اتنے میں اچانک کنیزوں نے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب. کرو ماتم جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے. زینب کا نام آیا. تڑپ گیا حسین. کہا اکبر جلدی آ، عباس جلدی آ، قاسم جلدی آ، زینب سب مل کر سوار کرو. عزادارو جھلمٹ بن گیا بنی ہاشم کا. لیکن اچانک زینب نے کہا عباس دور چلا جا. قاسم ماتم کر کے جملہ سننا. قاسم دور ہٹ جا، عباس دور ہٹ جا، اکبر اب تجھ سے سوار نہیں ہوں گی. حسین مسند سے کھڑے ہوئے. کہا بہن آج خود حسین تجھے سوار کراتا ہے.